رب جلیل کے حکم سے دلوں کی دھڑکن، سانسوں کی روانی اور نبض سب سلامت ہیں۔ کوکب رشید حاضر خدمت ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، میرے پاؤں کا زخم تھا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سب دیسی ٹوٹکوں کے بعد آخر ڈاکٹر صاحب کو تنگ کرنا ہی پڑا۔ جناب نے ناک سے اینک کو اوپر کیا اور زخم ایسے دیکھنے لگے جیسے شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ مجھے کہنے لگے، آپ نے دیر کر دی ہے مگر خطرے کی کوئی بات نہیں، چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے صاف کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو اپنے پروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، آج انہوں نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ ہلکی پھلکی مزاحمت کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے آگ کا گولا میرے زخم پر رکھ دیا گیا ہو۔ پائیوڈین لگتے ہی مجھے نانی یاد آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہادری کی ایکٹنگ کرتے کرتے بے اختیار میرے آنسو آنکھوں کے بند توڑتے ہوئے چہرے پر اترے۔ آنکھوں نے پاؤں سے محبت کا بھرپور اظہار کیا، سر نے جھوم کر، ہاتھوں نے بار بار اٹھ کر، دانتوں نے ایک دوسرے کو پیستے ہوئے، اور تو اور کلیجے نے بھی تھوڑا اوپر سرک کر اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب دوبارہ اپنی کرسی پر آ بیٹھے اور کرسی ان کا بوجھ برداشت کرتے ہوئے تھوڑی سی آواز نکالی، اینک اوپر کی، اپنے مخصوص ڈاکٹری زبان میں ایک نسخہ تحریر کیا۔ میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحبان اس لیے بھی اتنا گندا نسخہ لکھتے ہیں تاکہ ان کی لکھی دوائیوں کو کوئی گوگل نہ کر لے، ورنہ ان کے کئی راز فاش ہو جائیں گے۔ البتہ میں نے وہ نسخہ لیا اور اسے پڑھنے کی ناکام کوشش کی جو میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر ہاں، ایک مشہور کیپسول کا نام میں نے پہچان لیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا سخت کیپسول ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہوگا نا؟ میں نے بڑی صلاح سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جس چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ جملہ چاندی کے اوراق پر سنہری قلم سے لکھنے کا تھا۔ واقعی میرے پاؤں کا زخم ٹھیک ہو گیا، مگر میرے چہرے پر اس کا بڑا زبردست سائیڈ ایفیکٹ ہوا اور مجھے چہرے کی کیپسول بھی کھانے پڑے۔ حلال اور حرام۔ حلال کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ڈھونڈنا شروع کیے اور حرام کے بھی۔ میں نے دودھ میں پانی ملانے والوں کے حالات بھی دیکھے، میں نے اسکول میں ماسٹرز کی لاپرواہی بھی دیکھی، دکانداروں کی چالاکیاں بھی دیکھی، ڈاکٹروں کے سلیٹرز ہاؤس بھی دیکھے، میں نے پولیس والوں کے کرتوت بھی دیکھے اور مزدوروں کی کام چوریاں بھی دیکھی، میں نے عورتوں کے فتنے بھی دیکھے اور ان کی بددیانتی بھی دیکھی، میں نے سیاستدانوں کے ظلم بھی دیکھے اور ججوں کے سیاہ فیصلے بھی۔ میری نظر مولویوں کے تکبر پر بھی پڑی اور ان کی نیک بننے کی ایکٹنگ پر بھی۔ اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں کی رنگ رنگیلیاں اور گناہوں کی محفلیں ہوں یا نیوز رپورٹروں کے لیے ہوئے لفافے، ان سب کے اپنی اپنی جگہ ایفیکٹس تو ہوں گے، مگر سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے قبر کے کیڑے۔ کچھ کو تو نکمی اولاد کی شکل میں، کچھ کو سکون اٹھ جانے کی شکل میں، بڑھاپے کے ضعف کی شکل میں، رسوائی و بدنامی کی شکل میں اور مختلف ہیلے بہانوں کی شکل میں سائیڈ ایفیکٹ کا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، جبکہ کچھ کی قبر مکمل سیاہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، حلال کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کو اس دنیا میں مل جاتے ہیں اور کچھ کی روشن قبر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا سائیڈ ایفیکٹ والا جملہ بہت گہرا تھا۔